آج ہم بھی اپنے استادوں، مرشدوں، رہنماؤں کے پاس جاتے ہیں نا، ہم بھی وظیفے پوچھتے ہیں کہ ہمیں کوئی وظیفہ بتائیں، لیکن ہمارے وظیفے کس لیے ہوتے ہیں؟ تنخواہ زیادہ کرنے کے لیے، گھر بنانے کے لیے، بھائی بیٹے شوہر کو باہر بھیجنے کے لیے، دولت کمانے کے لیے، مشکلات دور کرنے کے لیے، شوہر کو اپنی مٹھی میں کرنے کے لیے، ساس سے باتیں منگوانے کے لیے ہم یہ وظیفے پوچھتے ہیں۔ لیکن قربان جائیں، جو سچے مومن ہوا کرتے تھے، جو حضور کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالے رکھتے تھے، ان کو وظیفوں کی بھی ضرورت ہوتی تھی تو وہ کیا وظیفہ مانگتے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کے بیچ میں بیٹھ کے واعظ فرما رہے ہیں۔ آپ نے واعظ فرماتے ہوئے قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی، فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ، کہ لوگوں دوزخ کی اس آگ سے ڈرو جس کا بالن، جس کا ایندھن پتھر بھی ہوں گے اور لوگ بھی ہوں گے۔ آدمی اس دوزخ کا بالن بن جائیں گے۔ ایک شخص اٹھا اور عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دے جس کو پڑھنے کے بعد میں دوزخ کی آگ سے بچ سکوں۔ دیکھیے ایمان والے کو کس چیز کے وظیفے کی ضرورت ہوتی ہے؟ وہ اپنی آخرت کی فکر میں ہر وقت رہتا ہے۔ اسے وظیفہ کیا چاہیے ہوتا ہے کہ اس کا رب راضی ہو جائے، اس کی آخرت سنور جائے، وہ عذاب سے بچ جائے، وہ غضب الہی سے بچ جائے۔ اور ایک ہماری زندگیاں کس طرف جا رہی ہیں؟ ہمیں نہ دین سیکھنے کی فکر، نہ نماز پڑھنے کی فکر، نہ قرآن درست کرنے کی فکر۔ ہمیں اگر فکر ہے تو صرف رزق اکٹھا کرنے کی، مال اکٹھا کرنے کی۔ اس کے لیے سال میں 20 بار آنا پڑے تو ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے، لیکن صرف اللہ کی محبت کے لیے آنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ اس کو سیکھنے کی ہمیں محبت نہیں ہوتی۔ تو سامعات محترم، ان راتوں کا فیض یہی ہے کہ ہمارے دلوں کے اوپر لگے ہوئے تالے کھل جائیں، ہمارے دلوں کی ویرانیاں ختم ہو جائیں اور وہ روشنیاں نصیب ہو جائیں جو اللہ نے ایک مومن کے حصے کی رکھی ہیں۔ تو کیا پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام نے؟ کیا پوچھا؟ یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جس کے ساتھ میں دوزخ کی آگ سے بچ جاؤں۔ تو پتہ ہے کائنات کے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وظیفہ بتایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے خوف سے رویا کر۔ اللہ کے خوف سے جب تمہیں رونا نصیب ہوگا تو دوزخ کی آگ سے بچ جاؤ۔ تمہاری آنکھوں سے نکلنے والے آنسو دوزخ کی آگ کو بجھا دیں گے، دوزخ کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی اور تمہیں اس سے چھٹکارا نصیب ہو جائے گا۔ اب سنیے ان لوگوں کے ایمان کی کیفیات۔ ادھر اللہ کے حبیب نے یہ فرمایا کہ اللہ کے خوف میں رویا کر، یہ رونا، یہ تمہارے آنسو دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کر دیں گے اور تمہیں دوزخ سے چھٹکارا مل جائے گا۔ یہ بات سننے کی دیر تھی تو وہ شخص اس قدر رونا شروع ہوا کہ وہ آپے سے باہر ہو گیا، چیخ چیخ کر رونا شروع ہو گیا، زور زور سے مجلس میں بیٹھ کے رونا شروع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بندے کا رونا اتنا پسند آیا کہ حضور کی بارگاہ میں اللہ نے جبریل امین کو بھیجا۔ کہا جبریل جائیے میرے محبوب کو جا کے خوشخبری دیجئے کہ اے حبیب، آپ کی پوری مجلس میں یہ ایک بندہ جو آنسو بہا رہا ہے اور جتنی سچائی سے یہ رو رہا ہے،
جتنی صداقت سے اس کے آنسو نکل رہے ہیں اور جتنی خشیت سے یہ رو رہا ہے، اس کے رونے کے اندر اتنی تاثیر اور اتنی سچائی ہے کہ اگر پہاڑوں کے برابر لوگ اس مجلس میں گناہ لے کے بیٹھے تو صرف اس اکیلے بندے کا رونا ان سب کو بخشوانے کے لیے کافی ہے۔ مومن کے آنسو کی یہ طاقت ہے۔ لیکن کیا کبھی ہم نے بھی سوچا کہ کبھی اللہ کا ذکر سن کر، کبھی اس کی رحمت کی بات سن کر، کبھی نماز پڑھتے ہوئے، کبھی دعا کرتے ہوئے، کبھی اس کا پاک کلام پڑھتے یا کلام سنتے ہوئے ہمیں رونا آتا ہے؟ ہم رونے کے لیے زور لگاتے ہیں۔ کیا وقت تھا کہ وہاں بیان کرنے والا بھی روتا ہے، سننے والا بھی روتا ہے، اور ایک رونے والا اتنی سچائی اور اتنی صداقت سے روتا ہے کہ اللہ کو جبریل بھیجنا پڑ جاتا ہے، اور اس ایک بندے کے رونے کے اندر اتنی طاقت ہے۔ جب بہت سارے لوگ بیٹھ کر اللہ کے دربار میں اپنے اپنے گناہ سامنے رکھ کر سچی توبہ کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ روتے ہیں کہ یا اللہ آج ہم سارا کچھ تیرے دربار میں لے آئے ہیں، ہمارے سارے گناہ وصول کر لے اور ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا کر دے کہ اس کے بعد ہم کبھی گناہ کی طرف نہیں پلٹیں گے۔ جب ڈھیر سارے لوگ اکٹھے ہو کر آنسو بہائیں گے اور سچے آنسو بہائیں گے، سوچئے پھر تاثیر کتنی ہوگی، پھر ان دعاؤں کے اندر اثر کتنا ہوگا، پھر وہ بخشش اللہ تعالیٰ کی شان سے ہر بندے کو عطا کرے گا۔ یہی فائدہ ہے مجلس کا، یہی فائدہ ہے اکٹھے ہو کے دعا کرنے کا، یہی فائدہ ہے اللہ کو اکٹھے ہو کے پکارنے کا، کہ ڈھیر سارے لوگوں کے اندر کوئی ایک اخلاص والا بیٹھا ہوا اور اس نے آنسو بہا کے رب کو پکارا تو سب بیٹھے ان کی بات بن جائے گی۔ اسی لیے ہمیں کہا گیا کہ ذکر کے حلقے سجا کے بیٹھا کرو، محفلیں سجا کے بیٹھا کرو، مجلسوں میں اکٹھے بیٹھ کے اللہ کو پکارا کرو، اکٹھے بیٹھ کے دعائیں کیا کرو، مگر اس طریقے سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ نصف شعبان کی رات میں قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، تمہارا یہ روزہ ایک روایت میں ہے کہ 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے کے برابر ثواب عطا کرے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ جو بندہ 15 شعبان کا روزہ رکھے گا اسے اللہ تبارک و تعالی حضرت یوسف علیہ السلام کے مقام کے برابر مقام عطا کرے گا۔ ایک مقام پہ ہے کہ اس کو حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا۔ ایک مقام پہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ میرا قرب چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ 15 شعبان کا روزہ رکھے، اور بے شمار احادیث مبارکہ میں اس روزے کی فضیلت بیان کی گئی۔ ایک لحاظ سے یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے اس روزے کا حکم دیا، دوسرے لحاظ سے یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر مہینے کے ایام 20 کے روزے ساری زندگی خود رکھے اور امت کو رکھنے کا حکم دیا۔ ایام 20 کیا ہوتے ہیں؟ ہر چاند کے مہینے کی 13، 14 اور 15 کا روزہ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ یہ 3 روزے رکھے۔ اس لحاظ سے یہ ایام 20 کا آخری دن 15واں دن بنتا ہے۔ تو جن خوش نصیب لوگوں نے پچھلے 2 روزے بھی رکھے ہیں اور صبح کا بھی رکھ رہے ہیں، ان کو دوہری سنتیں پوری کرنے کا اللہ نے موقع عطا کر دیا، اور جنہوں نے پیچھے نہیں رکھے اور آج کا روزہ رکھنے جا رہے ہیں ان کے لیے بھی بے شمار اجر و ثواب اللہ کے نبی